اور آج بھی دنیا کی جو مقننہ ہے اور عدلیہ ہے وہ چاہے کسی زبان میں ہو، حتیٰ کہ آپ یہاں تک اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مقننہ کی دنیا میں، عدلیہ کی دنیا میں جو ججز ہیں اور قانون سے متعلق اور ملکوں کے انتظام سے متعلق جو لوگ سوچتے ہیں اور اصلاح احوال پر جو لوگ مامور ہیں، جو دانشور ہیں، وہ ان ہستیوں کے کام کو آج بھی پہچانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، حتیٰ کہ ایک انصاف تک پہنچنے کے لیے الجھے ہوئے مسائل میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر سیکولر ذہن کا آدمی، ملحد زندیق بھی ہو اور وہ اگرچہ کمیونسٹ ہو، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو پڑھے بغیر وہ بھی آج جج نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی زبانوں میں ان کے کام کے تراجم ہو چکے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا پیاسا نہیں ہے کہ جو اصلاح احوال چاہتا ہے اور ایک تمدن اور ایک مہذب سوسائٹی بنانے کا اور مہذب سوسائٹی کی تشکیل کا خواہاں ہے، اور ان نفوس کے ذکر کے بغیر وہ اور ان کو پڑھے بغیر وہ کسی اعلیٰ سوسائٹی کو اور انصاف کو مہیا کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعد میں جن لوگوں نے قوانین کو ترتیب دیا ہے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے ان کا طریقہ مشعل راہ ہے، اور انہی کے طریقے پہ چل کر ان لوگوں نے قوانین کی ترتیب کی ہے، اور انہوں نے اس راستے کو اپنایا جو راستہ امام صاحب اور آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے رفقا نے قائم فرما دی۔ آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، نقل مسائل میں یا ضبط مسائل میں، یعنی مسائل کو صرف نقل کرنا یا درج کرنا، اس کی تعداد سینکڑوں اور سینکڑوں سے بھی بڑھ کر ہزاروں میں اس ساری تاریخ میں چلی جاتی ہے، لیکن اصل میں جو تعداد خاص ہے نا، وہ ہے مجتہدین کی۔ مجتہد کے لیے جتنے علوم اور جتنی اصطلاحات ابھی آپ نے بیان کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ساری چیزیں چاہیے مجتہد کو۔ اور مجتہد مطلق جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، اور وہ جو ایسی پرسنالٹی ہے اور ایسی شخصیت ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں آج تک کی تاریخ میں اتنی جامع شخصیات صرف 4 ہوئی ہیں جو مجتہد مطلق کے درجہ پر فائز ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک بن انس ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ ذوات قدسی ہے۔ باقی جو ہے ان کے بعد آنے والے وہ مجتہد مطلق نہیں ہیں، مجتہد فی المذہب ہیں، اور پھر مسائل کے اندر آگے جا کے درجہ بدرجہ اجتہاد کے بھی کئی درجات ہیں، اور اس کے اندر تو جو شخصیات امام صاحب کے ساتھ موجود ہیں مجتہد مذہب جن کو مانا جاتا ہے، یعنی آپ کے بعد سیکنڈ لائن کے جو مجتہدین کی جماعت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے جو مکاتب ہیں فقہ کے، فقہی مکاتب جو ہیں، ان کے جو مجتہدین حضرات ہیں ان سے زیادہ امام صاحب کے ساتھ مجتہدین ہیں، ان سے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہتر انداز سے اور زیادہ وسعت کے ساتھ فقہ حنفی مرتب ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے فقہ حنفی 1300 سالہ دور میں جو اس وقت امت پر گزرا ہے، اس کے اندر پوری دنیا میں، یعنی اگر آپ بنو عباس کا دور لے لیں، اور بنو عباس کے دور کے بعد اس دور میں بھی اگر آپ اسپین کی حکومت کو، بنو عباس کے دور میں ہی وہاں بھی حکومت قائم تھی، اسپین کی آپ خلافت، وہاں کا جو دور حکومت ہے اسلامی اس کو لے لیں، بنو عباس کا دور خلافت لے لیں، اچھا اس کے علاوہ ترکی کی خلافت عثمانی کو اگر آپ لے لیں، اس کے علاوہ بنو عباس کے بعد آپ جو ہندوستان کے اندر اسلامی تاریخ بنی ہے، وہ آپ اگر مغلیہ سلطنت کو لے لیں، کیونکہ وہ بڑا ایک لمبا عرصہ تک وہاں پہ حکومت رہی ہے، اچھا ان تمام ادوار پر اگر آپ نظر کریں، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ بنتی ہے حکومتوں کی، ان کے تمام ادوار میں
اسلامی حکومتوں کے ادوار میں فقہی اور قانونی ضروریات جو ہیں وہ ہر دور حکومت میں سب سے زیادہ فقہ حنفی نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ عملاً جب بھی کہیں اسلام نافذ ہوتا ہے اسلامک لا کی ضرورت پڑتی ہے. اسلامک لا کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اتنی وسعت کے ساتھ اور کوئی اسلامک لا ایسا نہیں ہے جو تمدن کی ایک سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر سکے اور بڑی وسعت کے ساتھ ضروریات کا احاطہ کر سکے. تو پوری ضروریات انسانی کا جو فقہ اسلامی احاطہ کرتی ہے، بلکہ ایسے سینکڑوں ہزاروں مسائل ایسے آ جاتے ہیں جزیات کہ جن میں فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ عملی تینوں فقہ جو ہیں ان کو حضرت امام صاحب کے مسلک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ عملی زندگی میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات کو جتنی وسعت کے ساتھ امام صاحب نے لیا ہے اور امام صاحب کے شاگردوں نے لیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، اس قدر وسعت کے ساتھ کسی فقہ کے اندر بھی ان مسائل کا حل موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کی جو فقہ ہے وہ تمام مکاتب فکر کی جو فقہ کی مکاتب ہیں، فقہی مکاتب یا اسکول آف تھاٹس ہیں، ان میں ایک مدر فقہ کا یعنی درجہ رکھتی ہے فقہ حنفی. اور وہ اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو صرف اپنے تعلق کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہوں کہ چونکہ ہم الحمدللہ احناف ہیں، ہمارے اساتذہ احناف ہیں، حنفی ہیں اور فقہ حنفی سے مسائل زندگی جو ہے وہ لیتے ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات آپ نے پوچھی تھی کہ وہ قلیل جو جماعت ہے وہ ہے مجتہدین کی، لیکن مجتہد اتنی نادر چیز ہے کہ وہ جتنے ہیں یہ ان کا کام بھی اتنا وسیع ہے کہ یہ ضروریات کو پورا کرتا ہے. جی ہاں، اور مجتہد ایک کلاس ایسی ہے کہ یوں نہیں کہ ہر سطحی ذہن کا آدمی جو ہے وہ مجتہد بن سکے. آپ دیکھیں نا کہ صاحب ہدایہ کے علوم کتنے ہیں، صاحب فتح القدیر کے علوم کتنے ہیں، اور فتاویٰ کی دنیا میں اگر آپ آتے ہیں تو قاضی خان رحمت اللہ علیہ ہیں جی، اور فتاویٰ خیریہ ہے اور علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ علیہ کا، اور بے شمار فتاویٰ کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں فقہ حنفی کی کتابیں ہیں فتاویٰ میں، نوازل میں، اور ظاہر و روایہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں 6 کتابیں جو امام محمد بن حسن شیبانی کی ہیں. کتاب الخراج ہے امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. بہت اہم سوال ہے الحمدللہ. گرامی پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہمارے مہمان مکرم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے جو سوال پیش کیا کہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں اور تلامذہ کی تعداد تو الحمدللہ ہزاروں میں ہے، مگر ان کے تلامذہ میں سے وہ آپ کے تلمیذ جنہوں نے آپ سے باقاعدہ طور پہ فقہ کے احکام کو اور علوم فقہ کو تدوین کیا یا اخذ کیا اور اس کو آگے پہنچایا، ان کی تعداد کم ہے. اس پر آپ نے بڑا پیارا اور مبسوط جواب سماعت فرمایا حضرت شاہ صاحب کی زبان سے کہ ان کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ وہ تعداد دیگر سکول آف تھاٹ سے الحمدللہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک وہ سوال ہے جو عام طور پہ ایسا پڑھا لکھا ذہن جو کہتا ہے کہ فقہ حنفی کو ہی اپنانا یا اس کو فالو کرنا زیادہ ارجح کیوں قرار دیا جاتا ہے، تو اس کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی یہ مثال ہے ان کے سامنے ان لوگوں کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں نے جو فقہ ترتیب دی ہے اور جو ہمارے لیے اثاثہ چھوڑا ہے علمی اور فقہی اثاثہ، اس کے اندر اتنی جان اتنی قوت ہے کہ وہ دیگر مذاہب سے اس کے فالوورز بھی زیادہ ہیں اور اس کے اندر علمی جو قوت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے کہ وہ عام لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ فقہ ہم تک پہنچائی ہے. اسی پر ہماری گفتگو جاری ہے. ہم چلیں گے دوبارہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں اور ان سے اس سوال کا جو اختتامی جواب کا حصہ ہے وہ سنتے ہیں. اسی دوران ہماری لائیو کال اوپن ہو گئی ہیں اور نمبر سکرین پر آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ بھی اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں. یو آر ویلکم. اور آپ کے سوالات کے ساتھ پروگرام اپنے تسلسل میں ہے. تو آئیے چلتے ہیں حضرت کی طرف اور سوال کے جواب کا اختتامیہ سماعت کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو
اجتہاد کا کام وہ تمام ضروریات جو ضروریات ایک داعی بنتی ہیں اجتہاد کی، وہ تمدن کی ضروریات ہوتی ہیں، سوسائٹی کی ضروریات ہوتی ہیں، حوادثات ہوتے ہیں۔ تو قانون کی ضرورت سوسائٹی کو ہوتی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، انسانی زندگی جو ہے اس کے کئی رنگ ہیں، اور ہر رنگ میں ان کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی۔ یعنی آجر اور اجیر کے درمیان جو تعلق ہے، صنعتوں کے اندر کام کرنے والے، کتنا بڑا یہ ایک باب ہے جس کے اندر ہزاروں جزیات بنتے ہیں۔ اچھا، اس طرح رہن کے مسائل آ جاتے ہیں، بیع کے مسائل ہیں۔ اچھا، بیع کے اندر ہزاروں اقسام ہیں، ہزاروں اقسام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہزاروں جزیات ایسے پیش آتے ہیں، کیونکہ ٹریڈ جو بزنس کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آج کل جو شکلیں نئی سے نئی نکل رہی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور معاشرہ اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی تاریخ جو ہے بہت ہی پرانی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خرید و فروخت جو ہے، یا بیع شراء یا بزنس جو ہے، اس کی ضرورت جب انسان بنا ہے تب سے ہی اس کو پڑ گئی ہے۔ کیوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو کوئی کسی کام کے لیے دوسرے کے پاس نہ جانا پڑتا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمدن کو، سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے اندر ایک حرارت قائم رکھنے کے لیے یہ جو تعلق ہے نا جی طلب و رسد کا، اور ان ضروریات کو